رمضان کے رنگ ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کے فضائل، آداب اور مسائل کے حوالے سے کہ دعا عبادت ہے تو اس عبادت کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اس کے فضائل تو ہم نے سنے ہیں، لیکن وہ ہمیں کون سے آداب ملوز خاطر رکھنے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے اوقات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب سے گزارش کریں گے کہ ہمیں ایک خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار سنا دیجیے۔ جی کا لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں۔ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، اور میں نے عاضی کسی سے کیوں مانگو، کیونکہ مجھ کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں،
اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ارے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں خار طیبہ میرے پاؤں سے کیا نسبت تجھ کو آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا دعا کی ہم بات کر رہے تھے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں کہ کن اوقات کا تعین کیا جائے کہ اس وقت بندہ دعا مانگے تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جی ایک تو یہ وقت انہوں نے تعین کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد آپ وہیں بیٹھ کے اللہ کی حضور دعا کریں اللہ رب العزت اس وقت دعا قبول فرماتا ہے ایک شب لیل جب ہم شب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رات کے وقت اس وقت میں اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوتا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ جو سورہ بقرہ میں نے شروع میں پڑھا کہ میں ان کے قریب ہوں اور جو یہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور یہ بھی فرمایا شارک سے زیادہ قریب بالکل شارک سے قریب کہا تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اور ایک وقت اور حضور علیہ السلام کی زبانی ہمیں ملا عصر اور مغرب اور ایک جمعے کے روز ایک وقت ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس گھڑی میں آپ جو دعا لیکن شرط ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ درود پاک جو ہے وہ قبولیت کی شرط ہے جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو وہ اول و آخر آپ دیکھیں ہم جب بھی کسی کو وظائف دیتے ہیں ہمارے علماء اکرام بھی تو وہ ہمیشہ سے ایک نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو درود پاک کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ دعا کی قبولیت جو شرط ہے وہ درود پاک ہے بالکل حضور علیہ السلام نے کہا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعا کے لیے منتظر ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے جو توبہ چاہتا ہے اس کو توبہ دوں گا جو چاہتا ہے اس کو اس کے مطابق اچھائی کے ساتھ اسے عطا فرماؤں گا اور ایک اللہ رب العزت کو ہمارا گڑ گڑانا بڑا پسند ہے اسامہ بھائی
ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کہ رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا اور دعا مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی ہر خواہش کو قبول کر لیتا ہے. آپ نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکوہ کیا کہ میں تو روز گڑ گڑا رہا ہوں, دعا بھی کر رہا ہوں اور التجا بھی کر رہا ہوں, مگر کبھی تک کوئی رسپانس نہیں ہو رہا اوپر سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے خبر ہے کہ اللہ کو تیرا رونا کتنا پسند ہے, وہ تیری دعا اس لیے قبول نہیں فرما رہا کہ تیری آواز جب اس کو سنائی دیتی ہے تو اسے تجھ سے محبت ہوتی ہے, تجھ پر پیار آتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ کل پھر تم اسی وقت میں میرے سامنے اسی طرح گڑ گڑائے اور دعا کرے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں دعا کے ساتھ ہمارا رونا اسے بڑا پسند ہے. جیسے ماں, آپ دیکھیں ماں کا بچہ ہے, ماں کو بڑی محبت ہے اپنے بچے سے نا, تو میں سمجھتی ہوں انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ بھی محبوب رکھتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, انسان بھی اپنا کوئی نہ کوئی رازدار اور محبوب بناتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ماں کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا, اور ماں جو ہے بچے کو محبوب رکھتی ہے اور محبت کرتی ہے اپنے بچے سے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اور ماں جو ہے وہ بچہ جب گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے, تو ماں اس کی طرف میں توجہ ہوتی ہے اور اس کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح رب العالمین بھی آپ جب گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, اور میں تو سمجھتی ہوں بچوں کی طرح ضد کیا کریں, وہ اللہ رب العزت کے ساتھ دیکھیں, وہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہوں. وہ بار 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 قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم در بدر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور ایک کال مجھے یاد آ گیا, تو وہ میں رسالۃ القشیریہ امام قشیری اس کو لے کے آئے. آپ کہتے ہیں شرک سے پاک دعا رزق ہے, یعنی رزق ہے یہ عبادت کا, اور اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھایا ہے, رزق ہے. اور پھر آگے اس کو کہا اور اس کا نوالا حلال ہے, یعنی جو شخص حلال کمائی کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, یہ بھی شرط ہے. اور عدم قبولیت کب ہوتا ہے, جب آپ کا مال حرام ہو اور اس مال سے آپ کھائیں اور آپ کے پیٹ میں گندا حرام نوالا گیا ہو, اور آپ کہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاؤں رہوں, تو پھر اللہ بھی منہ پھیر لیتا ہے. بالکل ایسے, یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اور مجھے ایک بات اور بھی یاد آ رہی تھی کہ انسان بعض اوقات کہتا ہے کیسے صاحب کہ میں دعا تو کر رہا ہوں اور میں نے اتنی ساری دعائیں مانگی, کچھ دعائیں قبول ہو گئی, کچھ کیوں نہیں قبول ہو رہی. تو وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ توشہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ سے بہتر مالک کون جاننے والا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے. کئی دفعہ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ یہ چیز چاہیے, لاڈ بھی کر رہا ہے اور التجا بھی کر رہا ہے, ضد بھی کر رہا ہے, اس کے باوجود نہیں مل پاتی. اس کی وجہ لاجک پیچھے یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. دوسری بات جو ہماری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ رونے کی بات, اور رونے کی تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آبی ہے, اللہ کے رسول ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے تو کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے. آپ نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر آنکھ میں آنسو لے, اللہ معاف کر دے گا. کہا کہ اگر ایسا بھی نہ کر سکے آپ رحمت اللہ عالمین ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ رونے والی شکل ہی بنا لو. کہ آج ہم رونے والی شکل بھی نہیں بنا پا رہے, کیسے بھائی المیہ کیا ہے, دل اتنے سخت ہو گئے. ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر لیجئے, والدین کی دعا. والدین کی دعا کی کیا اہمیت ہے. جو لوگ آج اپنے والدین کو اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ رہے ہیں, وہ دعاؤں کے لیے در در پہ دھکے کھا رہے ہیں. بہت تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے, کچھ چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ گڑ گڑا کے دعا, سجدے کی جو دعا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت بیان فرمائی گئی. کیا بات, مختلف احادیث ہیں اس پہ. اور اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ مظلوم کی دعا, سبحان اللہ, کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے, جو مظلوم ہے, اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ بہت قریب سے سنتے ہیں. پھر فرمایا کہ بارش ہو رہی ہو, جب ابر رحمت جو ہے وہ جوش میں ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت سے نواز رہا ہو, تو اس وقت بھی دعا جو ہے اس کی قبولیت کے بہت سارے امکانات ہیں اور بہت ساری اس حوالے سے بھی روایات ہیں. پھر فرمایا مسافر کی دعا, کہ جو سفر میں ہے, اپنے رزق کی تلاش میں سفر میں ہے, اپنے بچوں کے لیے سفر میں ہے, دین کی خدمت کے لیے سفر میں ہے, یعنی کسی ایسے کام کے سفر میں نہیں ہے کہ جو شریعت میں منع فرمایا گیا ہے, تو سفر میں ہے, تو مسافر کی دعا کی بھی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فرمائی ہیں کہ اس کی دعا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں
اس کے لیے دعا کرنا، اس سبحان پر اللہ، حدیث واہ ہیں، کیا بات ہے، اور فرمایا کہ اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سبحان اللہ، قبولیت کے حوالے سے جی، وہ ساری چیزیں، جس بلکہ اس طرح میں فرماتے ہیں نا کہ فرشتہ نازل کر دیا جاتا ہے، وہ یعنی اس اجتماع میں جس میں آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں جو کہ موجود نہیں ہے، غیبانہ طور پہ اس کی بھی یہ ہمارے جو سننے والے ہیں جی، ان کو اس چیز کے حوالے سے ایک بڑی محبوب دعا اس بے کے شک، بے اس کی بھی بڑی وہ فرمایا گیا. جس طرح آپ نے کہا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تو اس میں ایک اور چیز ضرور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو تین چیزیں ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اس کی دعا فوری قبول ہو جائے، جی، دوسری یہ کہ وہ دعا جو ہے وہ آخرت میں آپ کے لیے کام آ جائے اور آپ کے لیے وہ بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو، بے شک، اور تیسری چیز ایسی ہے کہ جس پر ہم ذرا غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ بے اثر نہیں ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے آپ کی کوئی مصیبت ٹال دے سبحان اللہ، جو کہ آپ کے علم میں اس طرح نہیں آ رہی. یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں فرمائی گئی ہیں. اب جو آپ نے ابھی بات کی والدین کے حوالے سے، تو والدین کی دعا کی بہت اہمیت ہے، بے شک، اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے والدین کو اس چیز پر قائل رکھیں کہ وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم بات کر سکتے ہیں، بہت سارے اور واقعات ہیں جس میں والدہ کی دعا کی اہمیت جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے. والد صاحب کی دعا جو ہے ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، چونکہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو اخلاص ہے، جس میں کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ بے شک، کوئی بے شک، کسی بغیر قسم کی بناوٹ والدین تو نہیں ہے، ایسے رات کو کروٹ بدلیں تو تب بھی کہتے ہیں کہ اللہ میرے بچے دی خیر ہوئے. یہ جو چیز خیر والا لفظ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں اسامہ بھی بہت سارے دوستوں سے گپ شپ کرتا رہتا ہوں چیزیں، پھر اس سے چیزیں نکلتی آپ کی ہیں. محفل تو جمی رہتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بہت عرصہ ٹرائی کی کہ وہ پی ایچ ڈی کریں، اچھا، پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہو نہیں رہا، اپلائی کرتے وہ نہیں ہو رہا. ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے، بڑے شدید بیمار ہوئے، تھوڑے سے وہ پیرالائز بھی ہو گئے، ان کی ٹانگوں کے حوالے سے ایشو آ گیا کہ وہ اس طرح چلنے پھرنے میں بڑی دشواری تھی، چونکہ یہ ساتھ اسکول ٹیچر تھے اور پڑھا بھی رہے تھے. تو انہوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ اپنے والد صاحب کی خدمت کی. اور والد صاحب چونکہ ایک گاؤں کے دیہات کے اس طرح پڑھے لکھے بندے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے تنہائی میں وہ کتنی دعائیں کرتے ہوں. تو وہ مجھے واقعہ انہوں نے خود سنایا، جب میں ان کے والد صاحب کی دعا کے لیے حاضر ہوا، میں ان کی نماز جنازہ میں نہ جا سکا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب نے ایک دن مجھے کہا، رات کے ٹائم ان کو حاجت ہوئی اور میں اسی کمرے میں سوتا تھا، تو انہوں نے میرا نام لیا، بلایا، تو میں اٹھا اور والد صاحب کو لے کے واش روم گیا، اور پھر جب انہوں نے وہاں سے فارغ ہوئے، انہوں نے آواز دی تو میں ان کو لے آیا. تو اس دن انہوں نے میرے سامنے یہ کہا، جا اللہ تیرا بھلا کرے. واہ، یعنی یہ واقعہ میں آج سے 10-12 دن پہلے کا، رمضان سے یعنی 15-16-17 دن پہلے کا بتا رہا ہوں. اس دوست نے مجھے یہ واقعہ خود بتایا، کہتے ہیں میں نے وہ سنا تو میں نے کہا کہ پہلی دفعہ ابا جی نے میرے سامنے جو ہے وہ مجھے دعا دی ہے، اور رات کا دیر کا وہ پہر تھا. تو کہتے ہیں جی والد صاحب کا انتقال ہوا، اور مجھے والد صاحب کی تدفین کے دوسرے دن جو ہے وہ انڈونیشیا سے ای میل آئی کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور آپ اس کی تیاری کریں. اب وہ آن لائن جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی کلاسز لے رہا ہے. یہ والدین کی دعا کی میں بات کر رہا ہوں. بہت خوبصورت بات ہے. کیسے بھائی جو نہیں پسند کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے کہا کہ ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں اللہ رب العزت رد ہی نہیں کرتا. ایک باپ کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، تیسری روزہ دار کی دعا. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں مرحلے پہ وہ لمحے پہ جو فرمایا ہے، بالکل. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا حسن اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہم سفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور نیکی کے راستے پہ نکلے ہوتے ہیں. آپ باپ بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو جب اس وقت ہاتھ اٹھیں گے، باہر اگر بارش بھی ہو رہی ہے، واہ واہ واہ، اوپر سے رمضان ہو، کیا بات ہے. مطلب کتنی چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور بندہ اتنی، اللہ رب العزت تو بہانے دیتا ہے نا کہ بخشنے کے. اللہ رب العزت بس ہمیں اس پر اپنا توکل قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نہیں پسند فرمایا نا کہ اللہ کی تقدیر کو بھی کچھ چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہی ہے. تو ہمیں دعائیں کرنی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ہمارے ساتھ حافظ وسیم صاحب موجود ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں خوبصورت سے کلام سنا دیجیے. غلام حشر میں جب
سیدُ الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے جناب آمنہ دوڑی بلائے لینے کو جو سر پہ تاج نبوت کا وہ سجا کے چلے جو سر پہ تاج نبوت کا وہ سجا کے چلے یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے اور نشے کی علت ہو حرمت ہے اس لیے لازم توجہ طلب شعر ہے کہ نشے کی علت و حرمت ہے اس لیے لازم کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے اور حاصل کلام کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے ویلکم بیک ویورز، رمضان کے رنگ سیر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے تھے دعا کے فضائل پر، احکام پر، مسائل پر، اور قبولیت کیسے ہو سکتی ہے دعا کی، اس کے آداب کیا ہیں. بہت سے راسل گفتگو کر رہے ہیں. کیسر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی کے، اور ہمارے ساتھ پروفیسر نادیہ خان قادری صاحبہ موجود ہیں، خاتون مذہبی اسکالر ہیں. دونوں علمی موضوعات پر دسترس رکھتے ہیں اور ہماری بہت خوبصورت رہنمائی کر رہے ہیں. بریک میں جوائن کیا ہے احسن الجنجوہ صاحب نے اور غلام مصطفیٰ صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے. پہلے ہم جنجوہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے. سونے دے در تیرے بدرو ہلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے جنہاں تے نظراں پیاں رب دے حبیب
दियां रब दे हबीब दियां जग दे तबीब दियां हजरत अवैस बन गए हजरत बिलाल बन गए कदमां नूं चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए हीरे ते लाल बन गए हुस्नो कमाल कोलो शान जमाल कोलो मंगे आए फैज जिन्ना मेरे लजपाल कोलो बाहू सुल्तान बन गए बाहू सुल्तान बन गए दाता लजपाल बन गए कदमां नूं चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए हीरे ते लाल बन गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काजी साहब ये बताइएगा कि हमने जो बात की थी कि दुआ की कबूलियत के औकात होते हैं, लेकिन दुआ की कबूलियत के अंदर हमने जो चीज़ें जो है वो तय करनी है कि हमने अदाब कौन से रखने हैं, शराइत जो है ख़ास तौर पे वो दुआ के लिए जो बयान कर दीजिए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक एक सहाबी दुआ कर रहे थे जी, तो दुआ कबूल नहीं हुई जी, हुजूर की बारगाह में हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करीम बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अच्छा, और मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त जिब्रील अमी को भेजा, कहा महबूब इसको कह दो कि इसका बदन यानी इस पे जो लिबास है वो नापाक है और इसके पेट में हराम नवाला है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब इबादत करते हैं अब हमारे यहाँ ये तो आम चीज़ पाई जाती है। तो फिर आप सोचे ना, हम शिकवे भी तो करते हैं ना, हमारे रिस्क में बरकत नहीं रही, हमारे रिस्क में कमी आ गई, हम पर आफत आ गई। नमाज पढ़ने चले कहते जी मेरा लिबास साफ नहीं है, और अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा ये तो एक बहाना है, लिबास साफ नहीं है। सही है। तो कुछ ऐसे भी लोग पाए गए हैं जिनके लिबास साफ नहीं, तो वो बार बार जो है वो लिबास चेंज करके मस्जिद का रुख कर लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनका वो अदा पसंद आ जाती है, वो फिर बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शैतान को रिपीट करता है कि तू करता रहे, मुझे इसकी इस अदा पे मोहब्बत होगी कि ये मेरे घर आने के लिए तड़प रहा है। तो समझना ये है हमने कि हमारे पास हमारा लिबास जो है वो साफ सुथरा हो, जगह का तयन करें, किबला रुख हमेशा रखें अपना अल्लाह की बारगाह। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है, लेकिन चूंकि हर चीज का एक अदब और एहतराम और तकाजा, बारगाह जितनी बड़ी बुलंद और बाला होती है अदब भी उतना बड़ा हो जाता है। तो उस बारगाह का अदब ये है कि अल्लाह की बारगाह में खुद को झुकाना, तकब्बुर से खाली। अगर राई के दाने के बराबर आपके दिलो दिमाग में तकब्बुर है तो फिर अदम कबूलियत शर्त आ जाएगी आपके लिए। आपने दुआ जब करनी है उसमें इज्जो इनकिसारी आपकी। बहुत खूबसूरत मैसेज है कि इज्जो इनकिसारी भी करनी है और राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर मौजूद ना हो, और आपने इनाबत इल्लाह करनी है ना, दुआ के लिए हाथ उठाएं, दिमाग कहीं और पहुंचा हो, अल्लाह के साथ लो लगाइए तो पूरी नियाबत भी चाहिए। कैसे भाई ये बताइएगा कि दुआ की कबूलियत के कोई ऐसा वाक़या हमें सुना दीजिए जिससे सुन के जज्बा भी हो कि भाई अब दुआ इस तरह करेंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी। डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम वाक़या और बड़ा अच्छा लगा मुझे, मेरी नज़र से गुजरा। ये सऊदी अरब का वाक़या है। अच्छा। और मैंने एक किताब में पढ़ा कि डॉक्टर अहमद नामी एक बड़े मारूफ डॉक्टर थे, आर्थोपेडिक और बाकी चीज़ों में भी उनकी बड़ी दस्तरस थी। सही। तो उनको एक अवार्ड देने के लिए इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनके लिए अवार्ड का ऐलान किया गया और पूरी ज़िंदगी की उनकी ख्वाहिश थी कि ये मौका आए कि मैं पूरी दुनिया के डॉक्टर के सामने होता है इस चीज़ मुझे ये अवार्ड जो है वो मिले। तो जिस दिन उनको ये अवार्ड मिलना था, जिस शाम ये तकरीब जो है वो वहाँ दारुल खलाफा में उसका इनकाद होना था, तो डॉक्टर साहब जिस फ्लाइट पे गए बदकिस्मती के साथ रास्ते में उसका इशू हो गया। अच्छा। वो मसला आ गया, अनाउंसमेंट हुई कि ये जो है वो नहीं जाएगी और हम फलां जगह जो है वो रास्ते में उतर रहे हैं, मौसम की ख़राबी और सारी चीज़ें। तो उनको एक धचका लगा कि आज वो शाम है जिसका इंतजार था बड़ी देर से, और बड़ी देर से इंतज़ार था, लेकिन ये क्या मसला हुआ। बहरहाल वो दोबारा गए,
इंतज़ामिया से मिले, इसरार किया, बताया कि इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, मैं फलां हूँ और मुझे जाना है, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि मौसम ऐसा है कि हम नहीं जा सकते ठीक है। और हम कोई मुतबादल बंदोबस्त करें, 3-4 घंटे का बाई रोड सफ़र रह गया, तो आप अगर कोशिश करें आप जा सकते हैं। मुख्तसर ये कि उन्होंने वहाँ से गाड़ी ली और वो निकले, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से गाड़ी बहुत दूर दराज जाके वो रास्ते में ख़राब हो गई। अच्छा। अब ना उनके पास कोई ऐसे, मोबाइल उनका बंद हो गया, वो लिखते हैं, खुद लिखते हैं कि मोबाइल मेरा बंद हो गया और मैं बड़ा परेशान हुआ कि आज मैं कैसे पहुंचूंगा, क्या बनेगा। तो एक गांव था, वहाँ पे एक झोंपड़ी, छोटा सा घर था, वहाँ दिए की जो लाइट है वो आ रही थी, तो भूख कहते हैं बहुत लगी हुई थी और हम बड़े ख्वार हो चुके थे। तो वो दरवाजे पर दस्तक दी तो आगे से आवाज़ आई किसी बुजुर्ग खातून की कि आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। सही। तो वो अंदर गए, तो जाते ही उन्होंने सलाम के बाद जब जवाब आया तो उन्होंने कहा बेटे खाना खा लो, खाना तैयार है। यानी अल्लाह ने पहली चीज़ जो है वो खाना उनको मिल गया। अब खाना जब खा लिया, बात आगे है कि दुआ की हैसियत। तो अम्मा ने, वहाँ एक बच्चा लेटा हुआ था जी, तो उसकी वो देखभाल कर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या मसला है इस बच्चे को। उन्होंने कहा ये यतीम है, मेरा बेटा जो है और मेरी बहू इंतकाल कर गई हादसे में, तो ये उनका बेटा है और इसको भी मसला है टांग का और ये चल नहीं सकता। तो सुना है कि इस मुल्क में एक बहुत नामवर डॉक्टर है और उस डॉक्टर की बहुत ज़्यादा फीस भी है, बड़ा चर्चा है, सारे लोग कहते हैं कि वही डॉक्टर जो है ऑपरेशन करे तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। और मैं गरीब हूँ, मैं यहाँ हूँ, ना यहाँ फ़ोन है, ना यहाँ बाकी ज़राए हैं, ना मेरे पास पैसे हैं, मैं कैसे उस डॉक्टर को तलाश करूँ। तो उन्होंने कहा अम्मा फिर आप क्या करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह को सबील पैदा कर दे, वो डॉक्टर जो है मेरे पोते को देखे और ये ठीक हो जाए। उन्होंने कहा अम्मा आपको पता है उस डॉक्टर का कोई नाम है, तो वो मुझे बताएं। कहते हैं बेटे मैंने देखा तो नहीं है, ना मैंने उसकी तस्वीर देखी है, लेकिन बताते हैं कि उस डॉक्टर का नाम अहमद है। अल्लाह अकबर। तो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मेरी आंखों से आंसू जो है वो रवां हो गए और मैंने कहा अम्मा जी वो अहमद मैं हूँ और मैं इस मुल्क का सबसे अच्छा आर्थोपेडिक जो है वो डॉक्टर हूँ। मैंने एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आज अवार्ड लेना था जो मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी और ये आपकी दुआ है कि जिसने मेरा सारा मंसूबा जो है, और कुदरत ने देखें वो कितना बड़ा दूसरा अवार्ड उनके लिए तैयार कर रखा था। अल्लाह। और ये बात है जिस तरह अभी हमारी बहन ने कहा और आपने भी कहा कि जो यकीन है, जब आप दुआ मांगते हैं तो आपको यकीन हो कि मेरा अल्लाह सुन रहा है। सुभान अल्लाह। तो मेरा अल्लाह जो है ये इस बात को पूरा करेगा और वही इस बात को पूरा करने की ताकत रखता है। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कैसे भाई आपने हमें एक वाकया भी सुनाया और यकीन जाने कि ऐसे वाकया सुन के इंसान के ईमान ताज़ा होता है, तवक्कुल बढ़ता है अल्लाह पे और जज्बा बढ़ता है नेकी करने का। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। कैसे भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत से हासिल गुफ्तगू की है। नाज़रीन किराम, अगर हमने अल्लाह के आगे हाथ उठाने हैं तो पूरी इनाबत होनी चाहिए, पूरी तवज्जो होनी चाहिए। अगर आप किसी बड़ी शख्सियत के सामने खड़े होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप इस अंदाज में खड़ा हो कि आपसे जो अदब के तकाज़े हैं वो लाजिम मलूज़ खातिर लाने चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर आपके यहाँ ये तसव्वुर पैदा हो जाए कि मैं किस बारगाह के आगे हाथ उठा रहा हूँ, तो आपके दिल में रिक्कत भी आनी चाहिए, खशियत इलाही की वजह से आपकी आंखों में आंसू भी होने चाहिए और अल्लाह के सामने अपना सब कुछ खोल के रख दीजिए। वो आपके दिलों के भेद भी जानता है। और याद रखिए जो अहम बात की थी कि दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। दुरूद शरीफ पर हैं दुआ के, जिस दुआ में दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए वो दुआ कबूल नहीं होती और जिस दुरूद में आले रसूल ना हो वो दुरूद नहीं होता। इसलिए मुकम्मल दुरूद पढ़ें और आले रसूल को भी शामिल करें और दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि नात रसूल मकबूल सल्लम के हमें अशार सुनाइए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता कर तू शान
کا صدقہ دلا دے الہی، رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، گا تجھ سے تو آپ صاحب بسم اللہ، مانگوں گا کس آپ صاحب تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میرے عطا کر علی کی شجاعت کا صدقہ عطا کر دے زہرا کی چادر کا صدقہ عطا کر نبی کے نواسوں کا صدقہ میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ابھی اور کتنے بنیں گے فسانے دھماکے اجاڑیں گے کتنے گھرانے ہمیں امن اب ہو عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اور دعا ہے مسنگ پرسنز کے لیے. گئے گھر سے پھر لوٹ کر ہی نہ آئے کئی لال ماں نے اپنے گنوائے ہو اب ختم یہ سلسلہ مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرونا سے ہم کو بچا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا بلاؤں کو ہم سے سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے
پناہ مانگتا ہوں کرونا سے ہم کو بچا مانگتا